چلو ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر رواية والأصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادة والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير. وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. پھر یہ وہ مسائل ہے جس کو ظاہر روایت سے جانا جاتا ہے اور ظاہر روایت اور اصول سے جانا جاتا ہے ان ناموں سے. ہیا ما وجدہ فی کتب محمد التی المبسوط، اور جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں میں موجود ہے، اور وہ کتاب مبسوط، زیادات، جامع صغیر، سیر صغیر اور جامع کبیر اور سیر کبیر ہے. وانما سمیت بظاہر روایت، اور ان کو ظاہر روایت نام رکھا جاتا ہے، نام رکھا گیا ہے لأنها رویت عن محمد بروایت الثقات، اس لیے کہ یہ مروی ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ثقہ روایت سے. فہی ثابتۃ عنہ، پس وہ انہی سے ثابت ہے. اما متواترۃ، یا تو وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، او مشہورۃ عنہ، یا ان سے مشہور ہے. طبقات اولا، طبقات اولا کی بات چل رہی. طبقات ثانیہ، مسائل الطبقات کے دوسرا درجہ ثانیہ. مسائل النوادر وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة بل إما في كتب أخر لمحمد غيرها كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات. وإنما قيل لها غير ظاهرة الرواية لأنها لم تروى عن محمد برواية ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى. اور دوسرا طبقہ نوادر مسائل کا طبقہ ہے، اور وہ ایسے مسائل ہیں جو مروی ہیں مذکورہ ہمارے اصحاب مذہب کے لوگوں سے، مذکورہ مذہب کے لوگوں سے، لیکن لا فی الکتب المذکورہ، لیکن وہ مذکورہ کتابوں میں موجود نہیں، یعنی امام محمد کی 6 کتابوں میں، بلکہ یا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتابوں میں ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہے، جیسے کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات وغیرہ. وانما قیل، اور ان کو غیر ظاہر روایت کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی نہیں ہے ایسی ظاہری روایت سے جو ثابت ہو، صحیح ہو، جیسے کہ پہلی کتابوں میں ہے، یعنی 6 کتاب جو پہلے مذکور ہوئے ہیں. وإما في كتب غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زیاد وغیرها، یا تو وہ موجود ہوگا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب میں، جیسے کتاب المجرد امام حسن ابن زیاد کی، اور ان کے علاوہ کی کتاب میں، اور انہی میں سے کتاب العمالی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور عمالی جمع املاء، عمالی یہ املاء ان کی جمع ہے، وہو ان يقعد العالم وحوله تلامذة بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله تعالى عليه من ظهر قلبه في العلم وتكتبه التلامذة ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتابا فيسمونه الإملاء والأعمال. وكان ذلك عادة السلف من المحدثين من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم. اور عمالی املا ان کی جمع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عالم بیٹھ جائے اور اس کے ارد گرد ان کے تلامذہ ہوں، اور دوات قلم لے کے بیٹھ جائے، اور عالم گفتگو کرے، بات کرے ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اس کے ظاہری قلب میں اتارا ہے علم کے سلسلے میں، اور طلبہ اس کو لکھتے رہیں، پھر وہ جمع کر لے ان چیزوں کو جو انہوں نے نوٹ کیا ہے، تو وہ ایک کتاب بن جاتی ہے، تو اس کا نام املا اور عمالی رکھا جاتا ہے. اور یہی ہمارے سلف صالحین فقہا اور محدثین اور اہل عرب وغیرہ کا علوم کے سلسلے میں یہی عادت رہی ہے. فن دراست الذہاب
العلم والعلماء وإلى الله المصير وعلماء الشافعية يسمون مثله تعلیقہ. تو وہ علم اور علماء یہ سب ختم ہو چکی ہے اور اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے. اور علماء شافعیہ کے نزدیک، علماء شافعیہ کے یہاں اس عمالی کا نام تعلیق رکھا جاتا ہے یا تعلیق کہا جاتا ہے. جو ہم عمالی کہتے ہیں اس کو علماء شافعی تعلیق کہتے ہیں. وَإِمَّا تمام بِرِوَایَةٍ حضرات نے مُفْرَدَةٍ. کتابیں کھول رکھی ہیں سب کے سامنے اسکرین پہ، یا سامنے کتابیں موجود ہیں؟ کتاب کے صفحات کھلے ہوئے ہیں؟ جی عاصم صاحب، کتاب کھلی ہے؟ عاصم صاحب کتاب کھلی ہے؟ عاصم جمال. جی جی کتاب اچھا. نہیں ہے. القرآن کے نام سے کون ہے بھائی؟ کتاب کھلی ہے؟ میں صرف ریکارڈنگ سن رہا ہوں، جی کتاب نہیں کھلی ہے، ریکارڈنگ صرف سن رہا ہوں. اسکرین پہ کتاب ہے؟ نہیں ہے، وہ اصل میں پی ڈی ایف بہت مشکل سے کھل رہا ہے میرے. اسکرین پہ کتاب تو رکھا کیجئے، تبھی تو انتباہ ہوگا. القرآن پرنٹ القرآن کے نام سے کون صاحب ہیں؟ جی القرآن تک آواز پہنچ رہی ہے؟ کون صاحب ہیں؟ آواز پہنچ رہی ہے تو بتائیں، اور آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر نام یہاں لکھنے سے کیا فائدہ؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ آسک ٹو اسٹارٹ ویڈیو اور پن مارک ہوسٹ وی نام. اب ریمو پہ پہنا دبا دوں اس کو. جی القرآن کون صاحب ہیں؟ آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ذرا کوئی صاحب انہیں میسج بھیج دیجیے گا. اب ریمو کیوں میں مٹاؤں گا؟ ایسا اچھا نہیں لگتا. کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے. جی ابرار صاحب، کوثر صاحب، طارق صاحبان، کتابیں کھلی ہوئی ہیں؟ جی مفتی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب کھلی ہوئی ہے. اچھی بات. صفحہ نمبر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے. 17 نمبر تو ہے چاہے ملا تو. لیجئے، صفحہ بتا دیجئے. شہنواز صاحب صفحہ بتا دیجئے، کس صفحے پہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی بتا رہا ہوں. حضرت یہ 19-20 میں چل رہے، 20 صفحہ چل رہا ہے جی. چلیے جی پڑھیے. جزاک اللہ. وَإِمَّا بِرِوَایَةٍ مُفْرَدَةٍ مِثْلَ رِوَایَةِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَمُعَلَّ بْنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِمَا فِي مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ. اور یا تو تنہا روایت ہو، جیسے ابن سماع کی روایت اور معلی ابن منصور وغیرہ کی روایت چند مسائل میں. الثالثۃ، تیسرا طبقہ، طبقۃ المسائل کے تیسرا طبقہ، الفتوی والواقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيما رواية عن أهل المذهب المتقدمين وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا. اور تیسرا طبقہ فتویٰ اور واقعات کا ہے، اور وہ ایسے مسائل ہے جس کو استنباط کیا ہے متاخرین مجتہدین نے، جب ان سے اس مسائل کے بارے میں سوال کیے گئے اور وہ نہیں پائے اس سلسلے میں، یعنی اس مسئلہ کے سلسلے میں کوئی ایسی روایت جو متقدمین اہل مذہب سے مروی ہو، اور وہ ہمارے ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ
اور ان کے تلامذہ ہے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ وہم کثیرون، اور یہ بہت زیادہ ہیں، موضع معرفتہم کتب الطبقات لاصحابنا و کتب التواریخ، اور ان کے جاننے کے لیے ہمارے اصحاب کے طبقات، کتاب الطبقات دیکھیں اور تواریخ، کتب التواریخ دیکھیں۔ فمن اصحاب ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی، پس امام ابی یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے جیسے مثل عصام ابن یوسف و ابن رستم و محمد ابن سماعت و ابی سلیمان الجوزجانی و ابی حفص بخاری ومن بعدهم، اور ہمارے ابی یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں عصام ابن یوسف ابن رستم، محمد ابن سماع، ابی سلیمان جوزجانی اور ابی حفص بخاری، اور ان کے بعد کے لوگ جیسے محمد ابن سلمہ، محمد ابن مقاتل، نصیر ابن یحییٰ و ابی نصر القاسم ابن السلام۔ وقد يتفق لهم ان يخالفوا اصحاب المذهب للدلائل واسباب ظهرت لهم، اور کبھی اتفاق ہوتا ہے ان کے لیے، یعنی بعد کے لوگ شاگردوں کے لیے، کہ وہ مخالفت کرتا ہے، وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اپنے اہل مذہب سے کسی دلیل یا کسی سبب کی بنا پر جو ان کے لیے ظاہر ہوئی ہے۔ وَأَوَّلُ كِتَابٍ جُمِعَ فِي فَتَوَاهُمْ، اور سب سے پہلی کتاب وَأَوَّلُ كِتَابٍ جُمِعَ فِي فَتَوَاهُمْ فِيمَا بَلَغَنَا، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے سب سے پہلی کتاب جو فتویٰ کے سلسلہ میں جمع کیا گیا کتاب النوازل ہے، فقی ابو اللیث سمرقندی کی۔ ثم جمع المشائخ بعده كتبا اخر كمجموع النوازل والواقعات للناطفی والواقعات لصدر الشہید، پھر بعد میں مشائخ نے دوسری کتابیں جمع کی ہے، جیسے مجموع النوازل اور واقعات ناطقی رحمۃ اللہ علیہ اور واقعات صدر الشہید رحمہ اللہ کے۔ ثم ذکر المتأخرون هذه المسائل مختلطا غیر متمیزة، پھر متأخرین نے ان متفرق مختلف مسائل کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ فتویٰ قاضی خان کے اندر اور خلاصہ وغیرہ کے اندر۔ ومیز بعضهم، اور پھر بعد کے لوگوں نے ترتیب دیا ہے، کما فی کتاب المحیط، جیسے کتاب المحیط کے اندر رضی الدین سرخسی کی کتاب، فإنه ذکر اولا مسائل الاصول ثم النوادر ثم الفتوى ونعم ما فعل، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے مسائل اصول کو ذکر کیا، پھر نوادر مسائل کو، پھر فتویٰ کو، اور بہترین انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ نسخ المبسوط، وعلم ان نسخ المبسوط المروی عن محمد متعددۃ، اور جان لیجئے کہ مبسوط کے نسخے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں وہ متعدد ہیں، چند ہیں۔ وَأَظْهَرَهَا مبسوط ابی سلیمان الجوزجانی، اور ان میں سب سے اصح اور ظاہر وہ ابو سلیمان جوزجانی کی مبسوط ہے۔ وشرح المبسوط جماعت من المتاخرین، اور مبسوط کی شرح لکھی ہے متاخرین کی ایک جماعت نے، مثل شیخ الاسلام بکر المعروف بھی خواہر زادہ، جیسے شیخ الاسلام بکر جو جواہر زادہ کے نام سے معروف ہے۔ وَيُسَمَّى المبسوط الکبیر، اور اس کو مبسوط کبیر کہا جاتا ہے۔ وشمس الائمۃ الحلوانی، اور شمس الائمہ حلوانی وغیرہ نے بھی لکھی ہے۔ ومبسوطاتهم شروح فی الحقیقت ذکروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل شراح الجامع الصغیر مثل فخر الاسلام وقاضی خان وغیرہما، فیقال ذکرہ قاضی خان فی الجامع الصغیر والمراد شرحہ وکذا فی غیرہ، اور ان کی مبسوطات در حقیقت میں شرح ہے جس کو انہوں نے ملائے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط سے، یعنی ان کی عبارت سے ملا کر لکھے ہیں۔ کما فعل شراح، جیسے جامع صغیر کے شراح نے لکھے ہیں، جیسے وہ فخر الاسلام، قاضی خان وغیرہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ
قاضی خان جب ذکر کرے جامع صغیر کے بارے میں تو اس سے مراد ان کی شرح ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ میں بھی انتہا ملخصا من شرح البری علی الاشباح وشرح الشیخ اسماعیل نابلسی علی شرح الدرر. یہ بات ختم ہو گئی ہے، یعنی یہ تلخیص ہے، ملخص ہے بیری کی شرح، اشباح النظائر کی پر بیری کی شرح، اور شیخ اسماعیل نابلسی کی درر کی شرح سے لی گئی ہے مذکورہ بات، اس سے ملخص کیا گیا ہے، وہ بات یہاں پہ ختم ہو چکی ہے. 26 ظاہر الروایت و روایت الاصولی. ظاہر الروایت اور روایت الاصول کسے کہتے ہیں؟ ھذا وقد فرق العلامہ ابن کمال باشا بین روایت الاصول و ظاہر الروایت حیث قال فی شرحہ على الہدایت فی مسئلة حج المرأة ما حاصله انه ذکر فی مبسوط السرخسی ان ظاہر الروایت انه اشترط ان تملک قدر نفقة محرمها وإنه ذكر في المحيط والذخيرة أنه روى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا قدرت على نفقة نفسها ونفقة محرمها لزمها الحج. یہ بات ہے کہ فرق کرتے ہیں علامہ تفریق کیا ہے علامہ ابن کمال پاشا روایت اصول اور ظاہر روایت کے درمیان. ان دونوں کتابوں ان دو روایتوں کے درمیان وہ تفریق کرتے ہیں، اس طرح کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہدایہ کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ عورت کے حج کے مسئلہ کے سلسلے میں جو حاصل ہوا ہے کہ انہ ذکر فی مبسوط السرخسی کے ذکر کیا ہے مبسوط السرخسی کے اندر، ظاہر روایت یہ ہے کہ شرط لگائی جائے گی کہ عورت جب اپنے محرم کو نفقہ دینے پر قادر ہوگا تو حج کرے گی. وَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ اور یہ بات ذکر کیا محیط کے اندر اور ذخیرہ کے اندر کہ امام حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورت جب خود پر اور اس کے محرم پر نفقہ دینے پر قادر ہو تو اس پر حج لازم ہے. واضطربت الروایت عن محمد ثم قال ومن هنا ظهر ان مراد الامام السرخسی من ظاہر روایت الحسن عن ابی حنیفہ. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مابین اضطراب ہو گیا، پھر انہوں نے فرمایا یہاں سے ظاہر ہوتی ہے یہ بات کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ظاہر روایت سے حسن ابن زیاد کی روایت ہے جو ابو حنیفہ سے منقول ہے. واتضح الفرق بین ظاہر روایت و روایت الاصول اذ المراد من الاصول المبسوط والجامع الصغیر والجامع الكبیر والزیادة والسیر الكبیر وليس فيها روایت الحسن بل كلها روایت محمد. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ظاہر روایت اور روایت اصول کے درمیان یہ بات کہ ظاہر روایت اور روایت اصول کے درمیان فرق بالکل واضح ہے، کیونکہ اصول سے مراد مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، زیادت اور سیر کبیر ہے، اور نہیں ہے اس میں حسن ابن زیاد کی کوئی روایت، بلکہ سب کے سب امام محمد کی روایت ہے. وعلم ان روایت النوادری قد تكون ظاہر الروایت والمراد من روایت النوادر وعلم ان روایت النوادر قد تكون ظاہر الروایت والمراد من روایت النوادر روایت غیر الاصول المذکورہ. یہ بات معلوم ہو گئی کہ نوادر کی روایت کبھی ظاہر روایت بھی ظاہر روایت ہوتی ہے، اور نوادر کی روایت کی مراد ان غیر اصول کی روایت ہے جو مذکورہ اصول کے علاوہ کی روایت ہے. فاحفظ ھذا، یعنی نوادر کی روایت کبھی ظاہر روایت ہوتی ہے اور نوادر کی روایت سے مراد مذکورہ اصول کے علاوہ کی روایت ہے. فاحفظ ھذا، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہمیں. فإن شراح هذا الكتاب قد غفلوا عنه، کیونکہ ان مذکورہ کتابوں کی شراح اس بات سے غافل ہے اور انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی. وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بين ظاہر روایت و روایت الاصول، اور تصریح کیا ہے بعض علماء نے
کہ بعدم الفرق بین ظاہر روایت اور روایت الاصول، کہ ظاہر روایت اور روایت الاصول کے درمیان فرق نہیں کیا ہے اور اس فرق نہ کرنے کو تصریح کیا ہے. وزعم ان روایت النوادر لا تکن ظاہر روایت، انہوں نے فرماتے ہیں کہ نوادر کی روایت یہ ظاہر روایت نہیں ہے. اقول، میں کہتا ہوں، علامہ شامی فرماتے ہیں، لا يخفى عليك ان قول المحيط والذخيرة ان هذه روایت الحسن عن ابی حنیفة لا يلزم منه ان تكون مخالفة لروایت الاصول، کہ بات مخفی نہیں ہے تم پر کہ محیط اور ذخیرہ کا قول کہ ان هذه روایت الحسن عن ابی حنیفة، کہ یہ ابو حنیفہ سے حسن بن زیاد کی روایت ہے، یہ بات کہ لا يلزم منه ان تكون مخالفة لروایت الاصول، یہ روایت الاصول کے مخالفت نہیں کرتی ہے. یہ وہ جو عبارت ہے، یہ عبارت روایت الاصول کے بالکل مخالف نہیں ہے. فقط يكون رواہ الحسن فی کتب النوادر، کیونکہ کبھی روایت کیا ہے امام حسن بن زیاد نے نوادر کی کتب نوادر کے اندر، او رواہ محمد فی کتب الاصول، یا روایت کیا ہے اس کو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کی کتب الاصول کے اندر، اصول کی کتاب جو 6 کتاب ہیں اس کے اندر. وانما ذکر روایت الحسن، اور ذکر کیا ہے حسن ابن زیاد نے اس کو، یعنی جو کتاب 6 کتابوں کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو مسائل ذکر کیا ہے اسی کو حسن ابن زیاد بھی ذکر کیے ہیں. لعدم الاضطراب عنہ، تو اس سے اضطراب نہ ہونے کی وجہ سے، بدلیل قولہ، یعنی اس ان مصنف کی اس دلیل کی وجہ سے کہ واضطربت الروایت عن محمد، واضطربت الروایت عن محمد، اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت مضطرب ہو گیا. وحینئذ، اس وقت، فقول السرخسی انہا ظہرا، تو امام سرخسی کی بات بالکل ظاہر ہے. الروایت معناہ ان محمدن ذکرہ فی کتب الاصول، روایت کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے جن مسائل کو کتب الاصول کے اندر، فہی احدى الروایت عنہ، تو یہ ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے. وحینئذ فلم یلزم منہ ان تکون روایت النوادر قد تکون ظاہر الروایت، اس وقت لازم نہیں آتی یہ بات کہ نوادر کی روایت وہ ظاہر روایت ہو. نعم تکون ظاہر الروایت اذا ذکرت فی کتب الاصول ایضا کہذہ المسئلہ فإن ذکرها فی کتب النوادر لا يلزم منه ان لا يكون لها ذکر فی کتب الاصول. ہاں، کبھی ظاہر روایت جب ذکر کی جائے کتب اصول کے اندر تو یہی جیسا کہ یہی مسئلہ، پس بے شک اس کا مذکور ہونا کتب نوادر کے اندر لازم نہیں آتا اس سے یہ بات کہ وہ کتب اصول کے اندر بھی موجود ہو. وانما یصح ما قالہ، اور جنہوں نے بات کہی ہے بالکل صحیح کہا، ان لو ثبت ان هذه المسألة لا ذکر لها في کتب ظاہر الروایت وعبارة المحیط والذخیرہ لا تدل على ذلك، کہ اگر ثابت ہو جائے یہ مسئلہ کہ یہ مسئلہ ثابت ہو جائے کہ جو موجود نہ ہو کتب ظاہر روایت کے اندر اور عبارت محیط اور ذخیرہ دلالت نہیں کرتی ہے اس بات پر. وحینئذ فلا وجہ للجزم بالغفلۃ علی شراح الہدایہ الموافق کلامہم لما قدمنا واللہ تعالی اعلم، اور اس وقت کوئی دلیل نہیں ہوگا ہدایہ کے شراح کے اس سے غافل ہونے پر، ان کے کوئی وجہ نہیں ہوگا جیسے کہ جو کہ موافق ہے، الموافق کلامہم، جو کہ موافق ہے ان کا کلام وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے. اب ان کی ٹال مٹول کرنے یا ان کی بات کا کوئی دوسرا مطلب اب وہ نہیں کہہ سکتے، جو ہم نے مطلب بیان کیا وہی صحیح ہے. تتمہ السیر جمع سیرت وہی الطریقۃ فی الامور، سیرت، سیر یا سیرت ان کی جمع ہے اور وہ امور کے اندر طریقہ اور راستے کو کہتے ہیں. وفی الشرع، اور شریعت کی اصطلاح میں، تختص بسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مغازیہ کذا فی الہدایہ، ہدایہ کے اندر موجود ہے کہ
سیر کہتے ہیں شریعت کی نظر میں سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں تو ان مغازی کو سیر سے تعبیر کیا جاتا ہے یا سیر کہا جاتا ہے. قال فی المغرب وقالوا السیر الکبیر فوصفوها بصفة المذکر لقیامها مقام المضاف الذي هو کتاب. کتاب مغرب کے اندر کہا ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ السیر الکبیر انہوں نے اس کو مذکر کی صفت کے ساتھ بیان کیا ہے موصوف کے مضاف کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے، اور وہ کتاب ہے. کقولہم جیسے کہ ان کا قول صلاۃ الظہر سیر الکبیر، جیسا ان کا قول ہے صلاۃ الظہر اور سیر الکبیر یہاں پر جیسے ہے اسی طرح. خطا یہ بات خطا ہے، غلطی ہے. کہ جامع الصغیر جیسے جامع صغیر جامع الکبیر. وحینئذ تو اس وقت فسیر الکبیر بکسر السین تو سیر کبیر سین کے کسرہ کے ساتھ ہوگا، وفتح الیا اور یا کے فتح کے ساتھ ہوگا، علی لفظ الجمع جمع کی لفظ پر، لا بفتح السین نہ کہ سین کے فتح کے ساتھ، وسکون الیا اور یا کے سکون کے ساتھ، علی لفظ المفرد مفرد لفظ پر، کما ینطق به بعض من لا معرفت له جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے جن کو لغت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. بیان تقدم المبسوط والسیر والجامع، مبسوط اور سیر اور جامع کے مقدم ہونے کا بیان، جامع ہونے کے مقدم ہونے کا بیان. واشتہر المبسوط بالاصل وذل جامع الصغیر بعدہ فما وآخر السنة تصنیفا وردا، اور مشہور ہو گئے مبسوط اصل کے نام سے اور جامع صغیر اس کے بعد مشہور ہوئی ہے، اور جو آخر عمر میں تصنیف کیے ہیں فرمائے ہیں وہ وارد نوادر کے نام سے مشہور ہیں. یہی ہوگا شاید. جی جی پڑھ رہا ہوں، سبب بدل گیا. واشتہر المبسوط بالاصل وذا لسبقة الستة تصنيفا كذا الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدم وآخر الستة تصنيفا وردت السير الكبير فهو المعتمد. مبسوط یعنی بنیاد کے نام سے، جڑ یعنی بنیاد کے نام سے مشہور ہوئی ہے، اور یہ بات ان کی ماقبل کی 6 کتابوں کی وجہ سے ہے. پس وہ اس طرح ہے کہ مبسوط کے بعد جامع صغیر باقی کتابوں سے مقدم ہے، لہذا جامع صغیر میں وہ اسی وجہ سے مبسوط سے مقدم ہے چونکہ جامع صغیر کی تصنیف بعد میں ہے، اس لیے وہ بمنزلہ ناسخ ہے تعارض کے وقت، اور اس کے اقوال اصل کے اقوال سے مقدم ہوں گے. اور منقول ہے کہ 6 میں سے آخری تصنیف سیر کبیر ہے، پس وہی معتمد علیہ ہے، فهو المعتمد تو وہی معتمد علیہ ہے. کتب الاصول کتب الاصول والاصل قدمنا ان کتب ظاہر روایت تسمى بالاصول ومنه قول الہدایہ فی باب التیمم وعن ابی حنیفة وابی یوسف فی غیر روایت الاصول. قال الشراح هناك رواية الأصول رواية الجامعين والزيادة والمبسوط، ورواية غير الأصول رواية النوادر والأعمال والرقيات والكيسانيات والهارونيات والكيسانيات والهارونيات. ہم نے یہ بات بیان کر دیا پہلے کہ ظاہر روایت کی کتب ظاہر روایت اس کو اصول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی میں سے ہدایہ کا قول ہے باب التیمم کے اندر، اور ابو حنیفہ ابو یوسف سے منقول ہے روایت غیر اصول کے بارے میں
شراح فرماتے کہ یہاں پر روایت اصول مراد ہے اور روایت الجامعین اور زیادات مبسوط مراد ہے، اور روایت غیر اصول اور روایت نوادر اور عمالی رقیت اور کسانیت اور ہارونیات کی روایت ہے۔ یہ روایت غیر اصول یہی کتابوں کی روایت ہے۔ وہ کثیر ما یقولون ذکرہ محمد فی الاصل، اور ان میں سے اکثر وہ بات ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ لوگ، ان میں سے وہ بات جو وہ لوگ کہتے ہیں ذکر کیا ہے امام محمد نے اصل کے اندر، وَيُفَسِّرُهُ الشُّرَّاحُ بِالْمَبْسُوط، اور تفسیر کیا ہے شراح نے مبسوط کے ذریعے، فعلما یعنی مبسوط کے اندر تشریح کیے ہیں، تفسیر کیے ہیں، فعلما ان الاصل مفردا هو المبسوط، معلوم ہو گئی یہ بات کہ اصل وہ مبسوط ہے تنہا، اشتہر به من بین باقی کتب الاصول، مشہور ہو گئی اسی سے بعد کے باقی کتابیں، اصول کی باقی کتابیں۔ وقال فی البحر، اور بحر کے اندر موجود ہے، فی باب الصلاۃ العید عن غایت البیان، بحر کے اندر صلاۃ العید کے باب صلاۃ العید کے اندر غایت البیان سے مذکور ہے، سمی الاصل اصلا لانه صنف اولا ثم الجامع الصغیر ثم الکبیر ثم الزیادات، کہ وہ اس کے اندر موجود ہے غایت البیان کے اندر کہ اصل کو اصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس کو تصنیف فرمایا، پھر جامع صغیر، پھر کبیر، پھر زیادات کو۔ وقال ان الجامع الصغیر صنفه محمد بعد الاصل فما فيه فهو المعول علیہ، کہ جامع صغیر اس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمایا، اصل کے بعد تصنیف فرمایا ہے، تو وہ معول علیہ یعنی کہ معول علیہ قابل تو اعتماد معتمد ہے۔ علیہ، اس کی طرف سے پوچھ لو۔ جی مفتی جی صاحب۔ یہ قابل اعتماد ہے۔ سبب تعلیف الجامع الصغیر، وسبب تعلیفی انہ طلب جی منہ بس ابو کیجیے یوسف، جی جی بس ہاں، ٹھیک۔ کل کون سا آپ پڑھیں گے؟ دو حضرات نام بتائیں۔ آپ جن کو کہیں کب پڑھیں گے مفتی صاحب؟ جی 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 آپ آپ جن فرما آپ دیجیے، جن آپ فرما دیجیے مفتی صاحب۔ ابھی تو میں یہی صحیح پوچھ رہے رہا ہوں نا، ابھی یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ گا جی۔ جی مفتی صاحب۔ جی کون سا آپ اس کے بعد؟ جی پڑھ لو صاحب قاضی مفتی جی، صاحب میں۔ جی میں کون سا؟ السلام علیکم، کل آپ ہی نام بتا دیں اچھا رہے گا نام کا تعین کرا دیں تو اچھا رہے گا۔ دونوں باتیں الگ ہیں نا، میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں، نامزد کرنا ایک الگ چیز ہے۔ جی جی، من ہوا نہیں مستعد۔ وہ تو ہاں جی جی، بار پوچھا گیا جی قاضی جی، افسروں کی طرف سے۔ یہ قاضی جی صاحب کہاں ہیں؟ قاضی جی تک آواز پہنچ رہی ہے؟ القرآن صاحب نے بتایا نہیں کون صاحب ہیں؟ آپ نے میسج بھیجنے کے لیے کہا مفتی صاحب، میں نے میسج کیا جواب دیجیے اس طرح، آپ نے کہا تھا نا مفتی صاحب میسج کرنے کے لیے، جی جب میں نے میسج کیا جواب دیجیے مفتی صاحب کا، اس طرح میسج کر دیا القرآن صاحب کو آپ کے کہنے پر۔ نتیجہ بتائیے، جواب آیا کہ نہیں؟ نہیں نہیں مفتی صاحب جواب نہیں آیا، آپ کے کہنے بس پر میسج کر دیا لیکن جواب ہاں بس اللہ اتنا جی، کافی ہے۔ کوئی وکیل والے بعد میں چلا تھا انہیں جی ہدایت، ہاں چلا لے وکیل۔ چلیے عاصم صاحب، عاصم صاحب، جی مولانا صاحب، عاصم جمال صاحب کل آپ پڑھیں گے؟ رسم جی المفتی، پڑھ کے آئیے گا۔ رسم المفتی کی تفسیر، ارے ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے اس رسول وقت، مفتی
اب ظاہر ہے کہ رسم المستفتی تو اس وقت ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ صفحہ جہاں تک پڑھا گیا ہے وہاں سے آگے پڑھیے گا کل انشاءاللہ۔ قاسم صاحب، اور دوسرے صاحب تیار رہے، قاضی جی اگر سن رہے ہیں، لیکن ہر ایک دوسرے پہ ٹال نہ دے، دونوں آدمی تیار ہو کے آئیں۔ مفتی صاحب اب کل وقت ہو گیا منگل کو میں پڑھ لوں گا مفتی صاحب وقت ہو گیا مولانا صاحب کا، ولی اللہ صاحب کا۔